سراپا کفر سے سراپا ایمان مقابلہ کرنے جا رہا ہے، اور آپ کو حیرت ہوگی جب مولا مشکل کشا شیر خدا علی مرتضیٰ اس کے سامنے گئے۔ اب آپ اندازہ کریں علی تھے کیسے۔ تھوڑا سا آپ کے سامنے مولا مشکل کشا کا ایک ہلکا سا آپ کی شباہت کا، آپ کے حسن کا، آپ کے جمال کا، آپ کی انداز کا ایک خاکہ پیش کر دوں، دل میں جائز مراد لے کر علی کا تصور کر لینا، خدا آپ کی مراد پوری کرے گا۔ علی کے مرتضیٰ کے قد کے بارے میں جو محققین نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ مولا علی کا قد نہ بالکل لمبا تھا نہ بالکل ناٹا تھا، بلکہ میانہ قد تھے علی کے مرتضیٰ، میانہ قد تھے اور بڑے خوبصورت تھے۔ دونوں بازو موٹے موٹے بھرے بھرے تھے، بازو چوڑے تھے، اور اللہ اکبر آپ کے پیر بھی بھرے بھرے تھے اور چوڑے تھے۔ اللہ اکبر سینہ چوڑا تھا اور اتنے خوبصورت تھے، بڑی بڑی آنکھیں، اس پر بڑی بڑی گہری کالی بھویں، اس پر لمبی لمبی پلکیں، انتہائی سیاہ دیدے، اور چہرہ بالکل ملاحت سے سرخ اور سفید، ایسا لگتا تھا جیسے چاندی کا ورق ہو یا 14ویں رات کا چاند بدنی سے ابھی باہر آیا ہو۔ اللہ اکبر دہنے مبارک گنجے کی طرح کھلا ہوا تھا، اور داڑھی شریف آپ کی بہادروں کی طرح پورے سینے کو گھیرے ہوئے تھی۔ مولا علی کی داڑھی لمبی اور سینے کو گھیرے ہوئے، آج تک مجھے ایسی داڑھی والا کوئی بندہ نظر نہیں آیا۔ میں نے اپنے بزرگوں میں بہتوں کی زیارت کی، لیکن ایسی داڑھی جیسی روایتوں میں مولا علی کی آتی ہے کہ لمبی اور پورے سینے کو گھیرے ہوئے تھی، اس شان کی سیاہ داڑھی لوگوں پہ ہیبت طاری کرتی تھی۔ اور جب علی اللہ اکبر مکمل طاقت کے ساتھ کسی کی طرف بڑھتے تو اس کے اوسان خطا ہو جاتے۔ ممکن ہے میرے کسی بھائی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ علی مرتضیٰ کا قد میانہ تھا۔ میں نے کہا ہاں میانہ تھا۔ اس کی دلیل میرے پاس یہ ہے کہ جب رسول اللہ نے اپنے بستر پر علی کو سلایا تو علی چادر اوڑھ کر سو گئے۔ رات و دن جن مکے والوں نے نبی کو بھی دیکھا تھا اور علی کو بھی دیکھا تھا، لیکن جب علی چادر اوڑھ کر کے سو گئے، کھڑے تو علی تھے اور لیٹ گئے تو مکے کے رات و دن دیکھنے والے فرق نہ کر سکے کہ نبی سوئے ہوئے ہیں کہ علی سوئے ہوئے ہیں۔ اگر قد میں بہت فرق ہوگا تو آدمی پہچان جائے۔ یہ مولانا اور میں اگر چادر الگ الگ ڈال کر کے آپ کے پہچانے تو آپ پہچان لو گے کہ ناظم صاحب ہے یا امیر القادری ہے نا۔ لیکن اگر کوئی میری طرح ہو، قد اس کا میری طرح ہو، صحت اس کی میری طرح ہو، تو آدمی کو پہچاننے میں دشواری ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ میرے امام اہل سنت نے مطلع القمرین میں لکھا کہ آقا ارشاد فرماتے سب الگ الگ درخت کی الگ الگ ٹہنی سے ہے، میں اور علی ایک درخت کی دو ٹہنیوں کا نام ہے۔ نسب بھی ایک، سبب بھی ایک، خاندان بھی ایک، قبیلہ بھی ایک، دادا بھی ایک۔ فرمایا ہم ایک درخت کی دو ٹہنی کا نام ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا مشکل، اب آپ تصور کریں تھوڑا سا، کیا لگتے ہوں گے علی جب گھوڑے پر بیٹھ کر نکلتے ہیں، وہ سیاہ داڑھی جو پورے سینے کو گھیر لے، بڑی بڑی آنکھیں، بھووں کا اس کے اوپر جو ہے ابھار کے ساتھ، پورے اللہ اکبر چمک دمک کے ساتھ مولا مشکل کشا کے ماتھے پر بھویں ایسی لگتی ہوگی جیسے چاند نے آ کر کے وہاں پر اپنی جگہ بنا لی ہو، اور بلکہ یوں جیسے تیر کمان کی طرح بالکل سیدھی۔ اللہ اکبر ابرے ابرے گال، ابرے گال کا مطلب کیا؟ اتنے ابرے نہیں کہ بھدے، اتنے نیچے نہیں کہ گڈھا منہ میں نہیں، بلکہ میانہ اعتبار سے رخسار بالکل اعتدال پر، اور بڑے مضبوط تھے مولا مشکل کشا۔ جیسے ابن عبد الود کے مقابلے میں علی گئے تو علی مرتضیٰ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر سجدے میں رکھ کر کہا مولا میرے علی کی لاج رکھنا۔ بس حضور کا اتنا کہنا تھا۔ وہ ابن عبد الود نے ایک وار کیا، مولا مشکل
کشا نے ڈھال پہ روکا اور